Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھیے. درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کل عقائد کے موضوع میں سے توحید کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک پورا سورہ نازل فرمایا کہ جس سے سورہ توحید کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، یعنی وہ یکتا ہے. اور اس حوالے سے احد اور واحد میں، اور احد اسے کہتے ہیں جس کے اندر ترکیب نہ پائی جا رہی ہو. اور اس حوالے سے جو ایک عیسائیوں کے اندر عقیدہ ہے، اگر بظاہر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی موحد ہیں، یعنی خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ عیسائی خدا کو واحد مانتے ہیں، احد نہیں مانتے. یعنی وہ خدا کو مرکب مانتے ہیں جسے تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تین خدا مل کر ایک خدا بنتا ہے، جسے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس سے تشبیہ دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واحد ہے، کہ قل هو اللہ احد، کہ میرے حبیب نے کہو اللہ احد ہے، یعنی وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے. اور دوسرا کل جیسے ترکیب کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، جیسے آگ، پانی، مٹی، ہوا. خدا کے بارے میں یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی عنصر سے مرکب ہو. پھر فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب اللہ بے نیاز ہے؟ جو اللہ کی صمدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات میں ہر شے اللہ کی محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے اندر احتیاج پائی جائے وہ خود خدا نہیں ہو سکتا. پھر کہا لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے. یعنی خدا ان رشتوں نعتوں سے منزہ و مبرہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی برابری کر سکے، جو اللہ کا ہمسر ہو، اللہ کا کف ہو. اس حوالے سے سورہ توحید میں جو بنیادی توحید کا عقیدہ ہے اللہ نے وہ بیان کیا ہے. اور پھر عام طور پہ جب توحید کہتے ہیں، یہ تو ہر مسلمان کے ذہن میں ہے کہ توحید کا مطلب ہے خدا ایک ہے. لیکن علماء نے کہا کہ یہ صرف ایک قسم ہے توحید کی، جسے توحید ذات سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی اگر ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک خدا ہے، 2 3 4 ایسے خدا نہیں ہیں. لیکن جو ائمہ نے ہمیں عقیدہ تعلیم دیا وہ پھر اس سے اور زیادہ توحید کا وسیع عقیدہ ہے. کہا جیسے ذات میں ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح صفات میں بھی توحید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یعنی کیا مطلب؟ صفات میں توحید کا عقیدہ رکھنا، جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات کسی کی نہیں ہوتی. یعنی مخلوق کی صفات اور ہوتی ہیں، خالق کی صفات اور ہوتی ہیں. اس لیے عام طور پہ جب آپ صفات پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کی پہلے صفات بیان کی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صفات خدا کی عین ذات ہیں. یعنی خدا کی عین ذات کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی جو خدا کی ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہوتی. اور آسان لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو یعنی مخلوق کی صفات اور ذات الگ ہیں. یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ صفت نہیں پائی جا رہی ہوتی. مثلا پیدا ہوتے ہی کوئی عالم نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی انجینئر نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. لیکن خالق ایسا نہیں ہے. خالق کی ذات جب سے ہے تب سے اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. یعنی جب سے خدا ہے تب سے اس کے اندر وہ علم پایا جا رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے خدا کی تمام صفات عین ذات ہے. پھر اسی طرح توحید کے عقیدے میں توحید افعال کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یعنی توحید افعال میں یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے ارادے اور بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے اختیار کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر توحید افعال کے تحت جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے اذن اور ارادے سے ہوتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ یعنی اگر ہم کوئی کام سر انجام دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے کہ ہمارے تحت نہیں، وہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ اس حوالے سے جیسے واضح طور پہ معصوم نے فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، کہ نہ تو انسان مجبور ہوتا ہے اور نہ ہی مطلقاً مختار ہوتا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان انسان کا امر ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے ارادے کے تحت ہم کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ارادے کی آزادی کے تحت کرتے ہیں، لیکن اگر خدا چاہے تو آپ کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے جس کے تحت آپ کر رہے ہیں، وہ خدا سلب کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے ہر بندہ اگر کوئی چاہے مسجد میں جانا وہاں بھی جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی گناہ کی طرف جانا چاہے ادھر بھی جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہر انسان اپنے وجدان میں محسوس کرتا ہے کہ وہ آزاد ہے، کوئی اسے زبردستی کھینچ کے مسجد کی طرف نہیں لے جاتا، کوئی گناہ کے اڈے کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ لیکن خدا یہ چاہے کہ جب وہ گناہ کی طرف جا رہا اس کے اندر سے وہ طاقت و قوت سلب کر لے تو یہ خدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی حرکت، تاثیر، کوئی فعل ہو تو خدا کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا مجبور نہیں ہے، خدا مختار ہے۔ اور پھر اسی طرح جو توحید کی اہم قسم ہے وہ توحید عبادت ہے۔ توحید عبادت کا کیا مطلب؟ یعنی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ذات کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر باقی انبیاء، رسول یا ائمہ معصومین کو ہم دیکھیں تو کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی ان کی تعظیم مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے تو نہیں، عبادت صرف خدا کی ہے، باقی جتنی ہستیاں ہیں ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن میں ایک آیت ہے کہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ وہاں گمراہی کا، ہدایت دونوں چیزوں کا لفظ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو عقیدہ ہے کہ خدا جسے چاہے اسے ہدایت دے دے۔ اب یہاں پہ پھر مفسرین علماء نے ہدایت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہدایت عامہ ہے، ایک ہدایت خاصہ ہے۔ ہدایت عامہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مثلا عقل دی ہے کہ وہ چاہے اس کے تحت اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ائمہ بھیجے جو انسان کو حلال و حرام، جنت جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اچھائی برائی کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ہدایت عامہ ہے، یہ کافر بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے، موحد بھی کر سکتا ہے، مشرک بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ جو اللہ کہتا ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اب یہاں پہ ہدایت عامہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی کہے مسلمان یا مومن کے لیے، سب کے لیے ہے۔ لیکن اب وہ جو اس آیت میں ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت کر دے، وہ ہدایت خاصہ ہے۔ وہ ہدایت خاصہ یہ ہے، مثلا ایک انسان نے ارادہ کیا کہ میں راہ راست تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں جو حق کا راستہ ہے وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے تو جسے ہم کہتے ہیں پھر خدا نیکی کی توفیق دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت خاصہ ہوتی ہے۔ تو وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، یعنی جس انسان کے اندر یہ ارادہ ہو کہ وہ صحیح راستے تک اور ہدایت تک پہنچنا چاہتا ہے، جب وہ اپنے اندر یہ ارادہ کرتا ہے تو پھر خدا اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا جاتا ہے، جسے ہم توفیق سے عام طور پہ تعبیر کرتے ہیں، اور وہ انسان حق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے چونکہ آیت کا جز ہے کہ پھر وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب جسے وہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ چونکہ خدا نے کسی کو گمراہی میں رکھا ہوا ہے، نہیں، وہاں بھی یہ ہے کہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہدایت نہیں لینا چاہتا، انبیاء آئے، رسول آئے، ائمہ طاہرین علیہم السلام آئے، یا مثلا اس زمانے میں کوئی گمراہ ہے اسے علماء دعوت حق دیتے ہیں،
لیکن وہ گمراہی سے نکل کے صحیح راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ اب جب اللہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ صحیح راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو خدا اسے بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسے قرآن میں تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے، یہ وہاں پہ مراد ہے۔ دوسری زبان میں، ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، کیا اس کے علاوہ دوسری زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو ترجمہ ہوتا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے قرآن جو ہے اس کی عربی کے احکامات بظاہر الگ ہیں اور اس کے ترجمے کے احکام الگ ہیں۔ مثلا اگر قرآن کی عربی عبارت کو ہم نے مس کرنا ہو اس کے لیے وضو شرط ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے ترجمے کو مس کرنا ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اب جب ہم نے قرآن مجید دیکھیں، وہ ایک عملی کتاب ہے، یعنی جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ ہم عربی سے استفادہ تو کرتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یعنی جو آپ کا سوال ہے کہ ہم عربی سے آیا نہیں بلکہ اردو ترجمہ پڑھنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ بلکہ ہاں جی، ہر زبان جو انسان جہاں کا رہنے والا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو قرآن کی ہدایت لینے کے لیے جب ترجمہ ہے تو اس سے پڑھنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ کیونکہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی اور اپنی زبان تک صرف ہماری رسائی ہے تو پھر ہمیں اپنی زبان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم صرف عربی تک محدود رہیں گے تو ہم پھر وہ قرآن کو صرف ثواب والی کتاب سمجھیں گے۔ اصل میں تو قرآن ایک دستور حیات ہے جو ہمارے لیے نظام ہے، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اسے اپنی زبان میں پڑھیں گے اور پھر ہم اس سے استفادہ کریں گے۔